بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ایک سوال اکثر لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں عید کی نماز گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اگر ادا کی جا سکتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو موجودہ لاک ڈاؤن کی صورت میں چونکہ نماز عید میدان میں یا عیدگاہ میں یا اسی طرح سے مسجدوں میں ایک بڑے اجتماع کی شکل میں ادا کرنا مشکل ہے، اس لیے مجبوری کی حالت میں لوگ گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا ان کی طاقت میں ہو۔ اب چونکہ اکٹھا ہونا اور اسی طرح سے عیدگاہ میں یا میدان میں ایک بڑے اجتماع کی شکل کو اختیار کرنا یہ نقصان دہ خود بھی ہے، اور اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کی جو صورت ہے اس میں یہ بالکل ناممکن ہے۔ لہذا گھروں میں ہی عید کی نماز اس کی اصل کیفیت پر یعنی اس کی اصل صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے ہمیں عید کی نماز ادا کرنا ہوگا۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہو؟ تو عید کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی جب سورج بالکل اچھے طریقے سے طلوع ہو جاتا ہے، جسے عموماً اشراق کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت سے لے کر کے زوال تک رہتا ہے۔ مگر یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ نماز میں تاخیر کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچیں کہ ہم گھروں میں ہیں، گھروں میں ہی آرام سے پڑھ لیں، تو یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ عید کی نماز کے لیے نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ امام کافی تاخیر کر رہا ہے، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت تک عید کی نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، یعنی چاشت کا وقت ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک تو ہم عید کی نماز اور خطبے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1135 نمبر پر موجود ہے۔ ایسے ہی گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اس کا عید کی نماز سے پہلے نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن ہمیں ان تمام سنتوں کا اہتمام کرنا ہے جو ہمیشہ عید میں کیا جاتا ہے، جن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جیسے غسل کرنا اور نئے اور اچھے خوبصورت کپڑے پہننا یا خوبصورتی کو اختیار کرنا، اسی طریقے سے تکبیرات کو بلند آواز سے کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ان کلمات کو بلند آواز سے کہیں عید کی نماز ہونے تک، اور اسی طریقے سے عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھی چیزیں، کھجوریں عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آڈز یعنی تعداد میں کھایا کرتے تھے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کا طریقہ کیا ہو؟ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 7 زائد تکبیریں کہیں جائیں گی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا جائے، پھر کوئی اور سورہ پڑھی جائے گی، اور فوراً رکوع میں چلے جائیں،
رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں اور 2 سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت 5 زائد تکبیریں ہوں گی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورہ، پھر رکوع اور سجدہ، اور اس کے بعد سلام پھیر لیا جائے گا۔ تو یہ کیفیت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، سنن ابو داؤد میں ان کی روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے بعد خطبہ بھی ہوگا، تھوڑی سی وعظ و نصیحت کر دی جائے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو ہمیں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اگر کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی خطبہ دینے والا نہ ہو یا اسی طریقے سے کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے خطبہ دینا واجب اور ضروری نہیں ہے، چونکہ مجبوری کی صورت ہے، اور اسی طریقے سے کوئی خطبہ دینے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں خطبے کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ خطبہ دیا جائے، دعائیں ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ کہا تھا کہ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی نکلے تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ تو نماز کے بعد جو خطبہ ہو، تھوڑی سی نصیحت اور اس کے بعد دعا کی جائے، اور تاکہ مسلمانوں کے لیے، خود کے لیے، اور اس میں گھر کی وہ عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں، تو وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں ان دعاؤں میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے اور یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر مشکلات اور پریشانی اور اسی طرح سے لوگوں میں ذہنی تناؤ پایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں جلد سے جلد نجات دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ